بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیشت زیور کے باب میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم اس کے پہلے عقیدوں پر بات سن چکے ہیں کہ ہمارے عقیدے کیسے ہونے چاہیے اور کیسے عقیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کبھی جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، کبھی انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی مجبوری کے طور پر ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب سے ہمارا ایمان کس درجے پر پہنچ جاتا ہے، ہمارے اعمال صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ اس کے آگے چلتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ برے عقیدے، رسمیں اور کچھ بڑے بڑے گناہ جو اکثر ہوتے رہتے ہیں جن سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے، بیان کر دیے جائیں۔ ان میں سے کچھ بالکل کفر اور شرک ہے، کچھ کفر اور شرک کے قریب ہیں اور بدعت اور گمراہی، اور کچھ صرف گناہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بچنا ضروری ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا بیان ہو چکے گا تو اس کے بعد گناہوں سے جو دنیا کا نقصان اور اطاعت سے جو دنیا کا نفع ہوگا، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دنیا کے نفع نقصان کا لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں، آخرت سے زیادہ کم جو ہے سب کی نظر دنیا پر ہوتی ہے زیادہ تر سے، اور آخرت پہ نظریں کم ہوتی ہیں، کیونکہ آخرت ساری چیز ملنے والی ہو غیب کی ہیں، جیسے اللہ غیب میں ہے اور اللہ سے ملنے والی ساری چیز بھی غیب ہیں۔ تو اس پر یقین رکھنا، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا اور گناہوں سے بچنا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ شاید اسی خیال سے کچھ نیک کام کی توفیق اور گناہ سے پرہیز ہو جائیں۔ چلتے ہیں کفر اور شرک کی باتوں کی طرف۔ کفر کی پسند کرنا، یعنی کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر شرمندہ ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں کس قسم کی باتیں کرنا، خدا کو بس اسی قسم کی باتیں کہنا، خدا کو بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر کے مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی کرتا ہے جیسا تو نے کیا، خدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کو حقیر سمجھنا، ان پہ عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے، نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا، پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام پر جانور چھوڑنا یا چڑھوانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان پر طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو آگے چلانا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، توپ پر بکرا چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت وغیرہ پریت وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کے برابر ادب و عزت کرنا، کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بال اور بلاک پہنانا، کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا یا گلے میں ناڑا ڈالنا، صحرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بدھی پہننا، فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا، کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لے کر اس کا ادب کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کے اثر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دین کا پوچھنا، شگن لینا، کسی مہینے یا تاریخ
का मनहूस समझना, किसी बुज़ुर्ग का नाम वजीफ़े के तौर पर जपना, यो कहना कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहेगा तो फला काम हो जाएगा किसी के नाम पर, या सिर की कसम खाना। सिर की अक्सर लोग कसम खाया करते हैं, सर पर हाथ रख कर के सर पर, और नाम के तेरे सर की कसम, माँ की कसम, इस तरह की बातें जो किया करते हैं भी गुनाह में शामिल हैं। तस्वीर रखना, ख़ास तौर से किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर बरकत के लिए रखना और उसकी ताज़ीम या आदर करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। चलिए आगे समझते हैं। अभी जब तक जितनी बातें आपने सुनी हैं इस वीडियो में, ये बयान के अंदर, ये सारी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, मगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। ये सारे गुनाह के काम हैं, ये सारे से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, और अल्लाह ताला हमको गुनाहों से बचावे, हमारी हिफाजत फरमाए और नेक काम पर लगावे। इससे ईमान जाता रहता है। और इस बात को भी समझना चाहिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत बरहक है। अगर ये करते करते अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, हमारी मौत आ गई तो बताइए अंजाम क्या होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे और मरने से पहले हमारे ईमान को ताज़ा तरीन कर देवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिद्दतों, बुरी रस्मों और बुरी बातों का बयान इंशाअल्लाह इसके आगे वाले दर्स में हम सुनेंगे। कोशिश करते हैं। कब्रों पर धूमधाम से मेला करना, चिराग जलाना, औरतों का वहाँ जाना, चादरें डालना, पुख्ता कब्रें बनाना, बुज़ुर्गों के राज़ी करने को कब्रों की हद से ज़्यादा ताज़ीम करना, कब्रों को चूमना, चाटना, खाक मलना, तवाफ़ या सजदा करना, कब्रों की तरफ नमाज़ पढ़ना, मिठाई, चावल, गुलगुले वगैरह चढ़ाना, ताज़िया या अलम वगैरह रखना, उस पर हलवा मलीदा चढ़ाना, उसको सलाम करना, किसी चीज़ को अछूती समझना, मुहर्रम के महीने में पान न खाना, मेहंदी मिस्री न लगाना, मर्द के पास न रहना, लाल कपड़ा न पहनना, बीवी की सहनक तक मर्दों को न खाने देना, तीजा चालीसवा वगैरह को ज़रूरी समझ कर करना। हाँ, ये हमारी रस्में नहीं है, ये सुन्नत नहीं है ये। हाँ, ज़रूरत के बावजूद औरत के दूसरे निकाह को ऐब की बात समझना, निकाह, खतना, बिस्मिल्लाह वगैरह में अगरचे वसत यानी कि माली ताकत ना हो, मगर सारी ख़ानदानी रस्में करना, ख़ास तौर से कर्ज दाम करके नाच रंग वगैरह करना, होली दिवाली की रस्में करना, सलाम की जगह बंदगी वगैरह कहना, या सिर्फ सिर पर हाथ रखकर झुक जाना, देवर, जेठ, फुफ्फी जात, खाला जात भाई के सामने बेशर्मी के साथ या और किसी या नामहरम के सामने आना, गगरा दरिया के जाते बजाना, राग बजा लाना सुनना, डोमनियों वगैरह को नचाना और देखना, उस पर खुश होकर उनको इनाम देना, नसब पर फ़ख्र करना या किसी बुज़ुर्ग के मंसूब होने को निजात के लिए काफ़ी समझना, किसी के नसब में ख़राबी हो उस पर तान करना, पेशे को ज़लील समझना, हद से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, शादियों में फिजूल खर्ची और खुराफात की बातें करना। यह आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमावे कि बार पर फिजूल खर्ची होती है। अल्लाह के दिन पर जब खर्चने का बात आती है, अल्लाह के दिन पर देना की बात आती है, अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करने की बात आती है, हम कम से कम करते हैं, मगर इन चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं। जो तफसीरों में बात आती है कि असल बखील वो है जो अल्लाह के रास्ते में कम देवे, और सबसे बखील, और दूसरे रास्ते में क्या बताया फरमाया कि बखील वो भी है जो फिजूल खर्ची 5 से ज़्यादा 50 देकर करे। जो गुनाह के काम है उसमें ज़्यादा फिजूल खर्ची, कम के बदले ज़्यादा खर्चा करे, ये बखील है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमावे। हिंदुओं की रस्में करना, दूल्हा को खिलाफ शरअ पोशाक पहनाना, ये भी आम तौर पर हैं कि इस्लाम में लिबास छोड़कर, दीन के लिबास छोड़कर, शरीयत के लिबास छोड़कर, जिससे अल्लाह नबी खुश हो जाएं उसको छोड़कर कैसे तरीके पहनाए जाते हैं कि ऐसे पोशाक पहनाए जाते हैं जो यहूदी और नसारा के तरीक़ों पर है, और इसको अच्छा समझना, फ़ख्र करना इसके ऊपर। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे। कंगना, सहरा बांधना, मेहंदी लगाना, आतिशबाजी, टट्टियों वगैरह का सामान करना,
فضول سجاوٹ کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا اور سامنے آ جانا، تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، ان سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، جس جگہ دولہا دلہن لیٹے ہو اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا، تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں سے کہنا، سانجے بٹھلانا اور ایسی شرم کرنا جس سے نماز قضا ہو جائیں۔ شیخی نماز قضا ہو جائے کہ یہ ماشاءاللہ بہت دیکھا جاتا ہے، اللہ ہم سب پہ برکت فرمائے کہ نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے، مگر ہم کو ان رسموں کے آداب کو پورا کرنا، اس کو مکمل کرنا تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، تعریف کریں، اس پر ہمارا دھیان پورا مقرر رہتا ہے، اور اس وقت کے نماز جاتی رہتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم کو اس بات کا ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ ان کو صحیح کریں، ان کے سامنے عزت کمانے کے خاطر ہم اللہ کے سامنے عزت گنوا رہے ہیں ہم لوگ، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہاں آگے چلتے ہیں۔ شیخی سے مہر زیادہ مقرر کرنا، غمی سے چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، استعمالی گھڑے توڑ ڈالنا، جو کپڑے ان کے بدن میں سے لگے اس کو دھلوانا، سال بھر یا کچھ زیادہ اس گھر میں آچار نہ پڑنا، کوئی خوشی کا کام نہ کرنا، خاص طریقوں سے میں پھر غم کا تازہ کرنا، حد سے زیادہ ساز سجا میں لگ جانا، سادہ پہناوا عیبدار سمجھنا، مکان میں تصویر لگانا، خاصدان، عطردان، سرمادانی، سلائی وغیرہ چاندی سونے کے استعمال کرنا، بہت باریک کپڑا یا بستہ زیور پہننا، لہنگا پہننا، مردوں کے مجمع میں جانا، خاص طور سے تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، مردوں کا رنگ ڈھنگ اپنانا، جو کہ یہ بھی عام ہو چکا ہے، بدن گدوانا، کھدائی رات کروانا، ٹوٹکا کرنا، صرف ساز سجا کے لیے دیوار گری، چھت گری لگانا، سفر کو جاتے وقت یا لوٹتے وقت غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، جن کے لیے لڑکے کا کان یا ناک چھیدنا، لڑکے کو بالا یا خلاق پہنانا، ریشمی کسم یا زعفران یا رنگا ہوا کپڑا یا ہنسلی یا گھنگرو یا اور کوئی زیور پہنانا، کم رونے کے لیے افیم کھلوانا، کسی بیماری سے شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلوانا، اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں، نمونے کے طور پر ہم بیان کر چکے ہیں، اس پہ ہم غور کریں، فکر کریں، زیادہ سے زیادہ سوچیں سمجھیں کہ ہمارا ایمان اگر ایسے ہم لوگ کرتے رہیں تو کتنا کمزور ہو جائے گا، جو کہ شیطان اسی بات پر لگا ہوا ہے کہ ہم کو جو ہے ایمان کے بغیر دنیا سے جانا ہو جاوے، اسی مشغلے میں لگا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سب ایمان پر خاتمہ ہو جائے ان کا، مگر یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کی محنت کریں گے کہ گناہوں سے بچنے کی اور دین پر چلنے کی، شریعت پر چلنے کی اور سنتوں پر چلنے کی، اور جو سنت نہیں ہے اس پر چلنے سے مکمل گمراہی ہے۔ جو سنت کے بغیر چلے گا تو گمراہی میں جائے گا اور شیطان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر کراوے انشاءاللہ۔ اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں تک ہماری بات پہنچ جاوے، سب تک دین کی بات پہنچ جاوے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہم جو پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سب کو ہم کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے کے بیان میں ہم لوگ سنیں گے کچھ بڑے گناہ جن کے کرنے پر بہت سختی آئی ہے، اور وہ گناہ سے دنیا کے کچھ نقصانوں کا بیان، اور عبادت سے گناہ کے کچھ فائدہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔